بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کیا ہوا تھا، آج اس کا لاسٹ پارٹ ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ ویونگ یعنی بنائی کی 3 اقسام کے متعلق ہے۔ اس کو ہم نے اس کی اگزامپلس کو تھوڑا دیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ان تینوں اقسام میں کیا کیا فرق ہے۔ تو جو ویونگ کا جو عمل ہے وہ ہمیں کیوں چاہیے اپنے کپڑا بنانے کے لیے، ہمیں یہ پروسیس کرنا پڑتا ہے، اور اس میں دھاگے کو کپڑے کی شکل میں کنورٹ کیا جاتا ہے، یعنی دھاگوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے پھر کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اور یہ پروسیس جو تھا پہلے زمانے میں اس طرح کیا جاتا تھا کہ درختوں کے ساتھ جو دھاگا تھا، لمبائی کے رخ والا دھاگا، اس کو اس میں لٹکا دیا جاتا تھا، اور جو دوسرا سرا تھا اس کو زمین پر کسی چیز سے باندھ دیتے تھے۔ تو اس طرح سے پہلے زمانے میں ویونگ کی جاتی تھی۔ اچھا، اب جو لمبائی کے رخ والا دھاگا ہے اس کو ہم تانا کہتے ہیں، اور جو چوڑائی کے رخ والا دھاگا ہے اس کو ہم بانا کہتے ہیں۔ تو یہ تانا اور بانا 2 طرح کے دھاگے اس میں ویونگ میں استعمال کیے جائیں گے۔ تو پھر اس میں گریجولی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، اور بعد میں یہ عمل جو تھا وہ کھڑیوں پہ ہونا شروع ہو گیا، اور کمرے میں ہی کوئی بھی چیز کے ساتھ، گول چیز کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا دھاگے کو، اور آہستہ آہستہ پھر یہ پاور لومز میں، اور اسی طرح سے دوسری ایک پراپر ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو اگر ہم اسی ایک ہی پروسیس کو رکھیں کہ دھاگا ایک دفعہ اوپر آ رہا ہے، ایک دفعہ نیچے جا رہا ہے، یعنی تانا اور بانا، کہ تانے کو لمبائی کے رخ پہ رکھ دیا جائے اور بانے کو اس کے اوپر سے ایک دفعہ گزارا جائے، ایک دفعہ نیچے سے گزارا جائے، تو اس پروسیس سے کپڑے میں اتنی ورائٹی دیکھنے میں نہیں آتی۔ تو کپڑے میں کچھ ورائٹی پیدا کرنے کے لیے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے پھر اس کی اور ٹائپس بھی جو تھی وہ انٹروڈیوس کروائیں ویونگ کی۔ تو لیکن اس میں جو ہے آپ کی بک میں 3 بنیادی اقسام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں ہے سادہ بنائی، اور ٹویل ویو ہے، اور ساٹن بنائی ہے۔ جو زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہماری پلین ویو استعمال ہوتی ہے، اور اس میں تقریباً 80% جو کپڑا ہم استعمال کرتے ہیں وہ سادہ بنائی سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اور اسی اگر اگزامپل دیکھیں تو ململ کا کپڑا ہے، اور آرکنڈی ہے، فلا لین ہے، اس کے علاوہ لٹھا، تو یہ عام اگزامپل ہیں جن سے ہم بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ زیادہ جو کپڑا ہم دھاگا استعمال کرتے ہیں وہ سوتی دھاگا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اونی دھاگا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کمبل بنانے کے لیے، شالز بنانے کے لیے، دریاں بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اگر ریشم کا دھاگا استعمال کیا جائے، ریون کو استعمال کیا جائے جو کہ ریشم کی طرح کی لکس دے رہا ہوتا ہے، تو اس سے پھر فلا لین ہو سکتی ہے، فلا لین کا کپڑا تیار کیا جا سکتا ہے، اور شفون بھی اس کی ایک اگزامپل ہے۔ اچھا، اور اب اگر دیکھیں ہم کہ ان کے اوپر مطلب دھاری دار بنایا ہوا ہے ڈیزائن، یا مختلف ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں کپڑے کے اوپر، تو وہ جو فنیشنگ پروسیس ہوتا ہے اس وقت یہ والا عمل کیا جاتا ہے، اور کپڑے میں پھر ورائٹی پیدا کی جاتی ہے، یعنی اس عمل جو ہے وہ فنیشنگ پروسیس کے تحت ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ آرکنڈی کا کپڑا، میں نے ابھی جیسے اس کی اگزامپل دی، تو اس میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، کلف جیسی سختی وہ پیدا کی جاتی ہے فنیشنگ پروسیس میں، اور اس کے علاوہ فلا لین میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے کہ فلا لین والا کپڑا جو ہے اس میں تھوڑا ابھار پیدا کیا جاتا ہے، بر پیدا کی جاتی ہے، اور اس کو گرم بنانے کے لیے، گرم لک دینے کے لیے۔ تو اس طرح سے اگر ریشم یا ریون سے بنے ہوئے کپڑے ہیں تو اس میں کریپ کا تاثر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیں جو ڈیفرنٹ ایفیکٹس دیے جاتے ہیں کپڑے میں، وہ فنیشنگ پروسیس کے تحت دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب سادہ بنائی میں ہم کرتے کیا ہیں کہ تانے اور بانے میں جو اس کا ایک دھاگا ہے وہ تانے کے دھاگے لگا دیے جاتے ہیں، اور بانے کا ایک دھاگا اس کے اوپر سے یا نیچے سے گزارا جاتا ہے، اور بعض کا 2 دھاگوں کو بھی گزارا جاتا ہے، جیسے 2 سوتی ہے، پھر 4 سوتی اگزامپل ہیں، وہ زیادہ امبرائڈری کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ والا کپڑا۔ تو جو اگر ہم 2 دھاگوں کو اوپر اور نیچے سے گزاریں
تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر ڈیمٹی وغیرہ اس طرح کے کپڑے، آکسفورڈ کی قمیض، یعنی اس طرح کے جو سٹف ہے وہ آتا ہے سامنے. اور اس میں مزید اگر تبدیلی پیدا کی جائے سادہ بنائی کے طریقے میں تو اس سے مومی کریپ کا کپڑا بھی تیار کیا جاتا ہے. تو یہ سادہ بنائی جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، یعنی 80% جو کپڑا ہے وہ سادہ بنائی کے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ جاتا ہے ٹویل ویو. ٹویل ویو والے کپڑے میں ایک طرح سے سیڑھی کی طرح کی شیپ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور 12% کپڑا جو ہے وہ ٹویل ویو کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں. ٹویل ویو کو ہم دو سوتی نہیں کہیں گے، یہ تھوڑی مسٹیک ہے. میں نے جب آپ کو پہلے بھی یہ لیکچر دیا ہوا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھوڑی کریکشن کر لیں اپنی، کہ اس کو ہم دو سوتی بناوٹ نہیں کہتے ٹویل کو، بلکہ اس کا نام ٹویل ویو ہی ہوگا. تو اس کو تھوڑی دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اس کو کریکشن کر لی جائے. اس میں اس طریقہ کار میں بنائی بانے کے 3-4 دھاگوں کو تانے کے 1 یا 2 دھاگوں کے اوپر اور نیچے سے گزارا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو شو کر کے بھی بتایا تھا اور اگزامپلس دکھائی بھی تھیں اس کی آپ کو، ٹھیک ہے. اور جب یہ عمل ہم بار بار دہرائیں گے تو اس طرح یہ گروپ جو ہے وہ ٹوٹے گا اور اس سے ایک سیڑھی نما شکل جو ہے وہ واضح ہوگی کپڑے پر. اس میں دیکھیں اگر دیکھا جائے تو سارے وہ والے کپڑے جو جینٹس استعمال کرتے ہیں، جیسے گیبرڈین ہے، ڈینم ہے، مطلب اور جین ہے، ٹاولنگ وغیرہ. جین اور یہ جو ہے جین اور ڈینم وغیرہ یہ عموماً جینٹس کے کپڑوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے یہ. اچھا، اور اس کے علاوہ ٹاولنگ بھی اس کی اگزامپل ہے. اس طریقے میں کچھ تبدیلیاں کر کے کپڑے کے ڈیزائن کو بھی بدلا جا سکتا ہے، اس کی کوالٹی کو بھی ایون بدلا جا سکتا ہے. تو کچھ کپڑے جو ہیں وہ ہم بھاری بنا سکتے ہیں اس کی ٹیکنیک کو تبدیل کر کے، اور کچھ کپڑوں میں ہم تھوڑا سا انہیں نرم اور ملائم بھی بنا سکتے ہیں. یہ جو ہے تبدیلی یہ کب اختیار کی جائے گی، اس کے معیار میں کب تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے، وہ اختتامی پروسیس کے، فنیشنگ پروسیس کے وقت پیدا کی جاتی ہے. اور دیکھیں جیسے ریون، فلالین اور اون کے کپڑوں میں بہت فرق محسوس ہوتا ہے، تو وہ فرق بھی فنیشنگ پروسیس کے تحت پیدا کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو جب فنیشنگ پروسیس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے فلالین کا کپڑا ہے اس میں وہ جو اوپر تھوڑی سی بر پیدا کی جاتی ہے، رواں پیدا کیا جاتا ہے، وہ مشینوں کے ذریعے پیدا کی جاتا ہے، اور ایفیکٹ اس سے یہی آتا ہے کہ یہ گرم ہے، لیکن ایکچوئل میں وہ کپڑا نائٹ سوٹس کے طور پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے بچوں کے کپڑوں میں، لیکن وہ اتنا گرم نہیں ہوتا، اس کی لکس زیادہ گرم کر دی جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ برفانی موسم میں پہننے والا جو لباس ہے اس میں جو کوٹ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے فنیشنگ پروسیس کے وقت زیادہ اس میں تبدیلی کی جاتی ہے اس کی اپیئرنس میں. تو اگر ہم ریشوں کو چینج کر دیں گے تو اس سے بھی فرق پڑے گا. جیسے اگر خالص پیور وول کے جو ریشوں سے جو بنے ہوئے کپڑے ہیں ان میں دیکھا جائے، اور اگر اسی اون میں دوسرے آرٹیفیشل ریشوں کو شامل کر دیا جائے تو ان دونوں ریشوں سے تیار کیے گئے کپڑوں میں بہت واضح فرق محسوس ہوگا. تو ریشے بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. اگلا ہے ہمارا سیٹن بنائی. یہ تھوڑی کم استعمال ہوتی ہے. یہ اگر ریشمی کپڑوں میں دیکھا جائے تو یہ کیونکہ کمزور میتھڈ ہے ویونگ کا، یعنی سے جو کپڑے میں بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتے اگر دونوں سے کمپیئر کیا جائے، اوپر والے دونوں ویوز سے کمپیئر کیا جائے. تو یہ اب سیٹن ویو جو ہے وہ زیادہ تر ہم کاٹن ساٹن جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیڈ شیٹس عموماً گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں، وہ اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں. اور یہ کہ ریشمی کپڑوں میں جو ریشمی کپڑے ہیں اس میں جو ہے یہ ویو اتنی کامیاب نہیں ہوتی، تو اس کا استعمال کم ہے. ساٹن ویو کا استعمال نسبتاً دونوں کی نسبت کم ہے. تو اس میں کپڑے میں ایک چمکدار اور ہموار شکل جو ہے وہ اپیئرنس دی جاتی ہے، اور یہ اس میں بانے کا ایک دھاگا ایک وقت میں تانے کے کئی دھاگوں کے اوپر اور نیچے سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگلی باری میں کیا ہوتا ہے کہ تانے کے اوپر والے دھاگے جو ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو نیچے والے دھاگے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں.
اور اس ٹائپ میں، بنائی کی اس ٹائپ میں گروپ بندی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا. تو اس میں نے آپ کو جیسے اگزامپل بتا دی کہ اگر ہم سوتی دھاگا استعمال کریں گے تو وہ کاٹن ساٹن کہلائے گا، یعنی اس کو ساٹن کی بنائی کہیں گے. اور اگر ہم اس میں ریشم کے دھاگے کو استعمال کریں گے تو وہ کپڑا ساٹن کہلائے گا. یعنی اس میں جو ہے وہ ایک چمک سی محسوس ہوتی ہے کپڑے کی سرفیس پہ. پھر دھاگے کی تبدیلی سے بھی کافی نتائج دیکھنے میں نظر آتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دھاگے کی ٹائپ چینج ہو گئی. اور اس کے علاوہ رے آن ہے. اگر اگزامپل ہم دیکھیں کہ رے آن کریپ جو ہے وہ اختتامی مرحلے پر اس کو تبدیل کر کے ہم کپڑے کی کوالٹی کو بدل دیتے ہیں. اور اس طرح سے جو جو تولیے ہیں، قالین کا استعمال ہے، قالین کے بنانے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ دھاگوں پہ. قالین میں جیسے موٹے دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس طریقے میں جب تولیہ وغیرہ جیسے بنایا جاتا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے لوپس بنتے ہیں، اور پھر جب ان لوپس کی کٹنگ کر دی جاتی ہے تو اس میں پھر بور پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہمارے سامنے تولیے کی شکل میں وہ آ جاتا ہے میٹیریل. اور اس کے علاوہ اگر بانے کی طرف کے دھاگوں سے لوپ بنائے جائیں تو اس سے جو تیار شدہ ہونے والا کپڑا ہے اس کو ہم جیسے کار ڈرائی آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی لائنیں ابھار نظر آتا ہے. یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کو استعمال کر کے ہم ایک ہی بنائی سے بنے ہوئے کپڑوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو ایک کویسچن جو ہے لانگ فارم میں یہ آ جاتا ہے کہ بنائی کی اقسام کون کون سی ہیں اور ان کی خصوصیات جو ہیں وہ بیان کریں. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے چیپٹر کی طرف، جو کہ ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے. یعنی سیکنڈ ہمارا ختم ہو گیا، آپ تھرڈ کی ریویژن کرتے ہیں. یہ لیبلز کے متعلق ہے، اور چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے لیبلز کے متعلق پڑھا ہے. اب اس کو ہی دیکھتے ہیں کہ جو بہت اہم ترین لیبلز ہیں بس ان کے بارے میں اس چیپٹر میں انہوں نے بتایا ہے، وہ کر لیتے ہیں. یہ کویسچن عموماً شارٹ کویسچن کی فارم میں آتا ہے. شارٹ سے مراد یہ کہ جیسے ایک کویسچن کے انہوں نے آپ کو پارٹ دیے ایگزام میں کہ 5 مارکس کے یعنی 15 مارکس کا ایک کویسچن ہوتا ہے نا، تو اس کے 3 پارٹس دے دیے کہ لیبلز کے بارے میں بتائیے یا لیبلز کی اقسام کے نام لکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ شارٹ کویسچن، یعنی میں اس کو شارٹ ان کویسچنس کو کہہ رہی ہوں جو کہ 5 مارکس کا ہے. تو اس میں یہ زیادہ تر یہ کویسچن آ جاتے ہیں. اس میں آپ نے بتانا ہے لیبل ہوتا کیا ہے، لیبل کی اقسام کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ڈفرینشیٹ آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے. تو ایکچوئل میں اب دیکھیں کہ ہمارے اس دور میں، موجودہ دور میں کپڑوں پر بھی اور کپڑوں سے ریلیٹڈ جو مختلف چیزیں ہیں، ایسیسریز وغیرہ، ان پہ عموماً لیبل لگائے جاتے ہیں. اور کچھ جو لیبلز ہوتے ہیں وہ کپڑے کے اندر سیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہیں وہ کارڈ کی فارم میں یا لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر لگا کے یا گتے کے اوپر لگا کے وہ اس کے اوپر کپڑوں کے اوپر لٹکا دیے جاتے ہیں. تو مختلف طرح سے لیبلز شو کیے جاتے ہیں. اب لیبل کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اور اس لیے لیبل استعمال کرنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی شناخت کرنے کے لیے کہ یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے بالفرض، یا یہ کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی میکنگ میں کیا کیا استعمال ہوا ہے. تو وہ کچھ بھی اس کے اوپر وہ مینشن کیا جاتا ہے جس سے چیز جو ہے اس کی شناخت ہو اور اس کی آپ کو اس کی کوالٹیز کا پتہ چل سکے. پھر چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے اور تجارت کے لیے، مطلب اپنے بزنس کو انہانس کرنے کے لیے بھی لیبلز کا سہارا لیا جاتا ہے، تاکہ اس طرح سے چیز زیادہ پروموٹ ہو، زیادہ وہ چیز جو ہے وہ سیل ہو. کیونکہ ظاہر ہے جب اس کے فیچرز بتا دیے جائیں گے، جب آپ لیبلز دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم یہ چیز لیں، آخر ہم کیوں لیں. اس کی جب انہوں نے وہ آپ کو ان کے فیچرز بتا دیں گے تو پھر آپ زیادہ انٹرسٹ شو کرو گے اس چیز کو، اس لباس کو یا ان چیزوں کو خریدنے میں. تو یہ فروخت میں بڑی آسانی ہوگی جب لیبلز کا استعمال ہوتا ہے. پھر صارف کو چوائس کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ آپ نے اگر کسی کو الرجی ہے تو جب اگر لیبل کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی میکنگ میں کون کون سے ریشے استعمال کیے گئے ہیں تو کنزیومر ایزیلی وہ کر سکے گا، چوز کر سکے گا وہ چیز جو اس کی اسکن کو سوٹ کرتی ہو، جو اس کی ہیلتھ کے لیے اپروپریٹ ہو، اس کے لیے سوٹیبل ہو. تو چیزوں صارف کو چوائس کرنے میں آسانی ہوگی. تو 3 اس کی وجوہات جو ہیں وہ لیبل کی ہوتی ہیں، لیبل استعمال کرنے کی، لیبل کو اٹیچ کرنے کی اس پروڈکٹ پہ، کہ ہم چیز کو شناخت آسانی سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کو فروخت کرنے کے لیے بڑا ایک اچھا ایزی وے ہے یہ. اور تھرڈ کیا ہے کہ صارف یا کنزیومر جو ہے اس کو انتخاب کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے. اب لیبل جیسے میں پہلے آپ کو بتایا کہ کچھ تو اٹیچ ہوتے ہیں، ساتھ میں مستقل ہوتے ہیں، کچھ پرماننٹ نہیں ہوتے اور ساتھ میں ہینگ کر دی جاتے ہیں ڈوری وغیرہ کے ساتھ. تو یہ اب جیسے مستقل میں آپ دیکھیں کہ عموماً جینٹس کے لباس پہ جیسے ان کی شرٹس پہ سائزز دیے ہوئے ہوتے ہیں، ویسٹ کا سائز دیتے ہیں یا ان کی جو سلیوز ہے اس کا بتا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پینٹس کا جو سائز ہے وہ اس کے اوپر اویزہ ہوتا ہے تو وہ ساتھ میں عموماً سلا ہوا ہوتا ہے. اس کو ہم مستقل لیبل کہیں گے، یعنی مستقل ہے ایک لیبل اور ایک عارضی لیبل ہے. تو اس میں عام طور پر جو ہے وہ طریقہ یہی ہوگا کہ وہ میں بتائیں جیسے جینٹس کی اگزامپل سامنے کہ اس میں مستقل لیبل استعمال کیے جائیں گے. اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کے سیکنڈ پارٹ کی طرف کہ لیبلز کی اقسام جو ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے مارکہ یا برانڈ لیبل، اور دوسرا ہے احتیاطی تدابیر سے متعلقہ لیبل، اور تھرڈ نمبر پہ جاتا ہے معلومات سے متعلقہ لیبل. تو برانڈ لیبل سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ جو بھی پروڈکٹ آپ لیتے ہیں اس میں جس کمپنی نے اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا نام اس کے اوپر جو ہے وہ اویزہ ہوتا ہے، اٹیچ کیا جاتا ہے. جیسے بالفرض وہ کوئی شناختی علامت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی نشان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اچھی کوالٹی کی پروڈکٹس ہوتی ہیں یا اچھی برانڈز ہوتی ہیں ان کے اوپر لازماً یہ دیا جاتا ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت کامن ہے، جیسے آج کل اب آپ دیکھ لیں جے ڈاٹ ہے تو اس کے اوپر کیا ہے، ایک نشان ہے نا، جے لکھا ہوا ہے، وہ لیٹرنگ مطلب لیٹر ایک دیا ہوا ہے. تو اسی طرح سے اور اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں، زیادہ تر اب جو ہے اپنا پورا نام بھی لکھتے ہیں. اور جیسے احسان چپل سٹور ہے تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ای جو ہے وہ ایک خاص وے میں لکھا جاتا ہے، تو لیٹرنگ کا سٹائل بھی جو ہے وہ بھی بہت افیکٹ کرتا ہے. تو یہ برانڈ میں وہ مختلف طریقے سے اپنی اس برانڈ کو شو کرتے ہیں جو تجارتی کمپنی وغیرہ ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہے احتیاطی تدابیر سے متعلقہ لیبل. تو اس میں احتیاط جیسے یہ کیئر لیبلز ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا لباس جو ہے یا لباس سے ریلیٹڈ چیزیں یا دوسری پروڈکٹس ان کی کیئر آپ نے کیسے کرنی ہے. اچھا، اب یہ بھی اس کے لیبل اوپر لگا دیا جاتا ہے عارضی طور پہ، لیکن یا مستقل طور پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر دوسری پروڈکٹس کی طرف دیکھا جائے تو عموماً ان مصنوعات کے جو پیکنگ ہوتی ہے یا ان کے جو لفافے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہدایات دی ہوئی ہوتی ہیں کیئر سے کنسرننگ. اور جیسے آپ بالفرض کوئی واشنگ مشین خریدتے ہیں، فریج خریدتے ہیں یا ایسی اس سے ریلیٹڈ چیزیں الیکٹرانکس کی، اے سی وغیرہ، تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ملتی ہے، کتابچہ ملتا ہے جس کے اوپر انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی احتیاط کیسے کرنی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس کو پراپر وے میں کیسے اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں. ظاہر جتنی اس کی کیئر کی جائے گی اتنا وہ اس کا جو ہے استعمال زیادہ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی میں نے بتایا بکلیٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے، ریپنگ پیپرز کے اوپر یہ چیز لکھ دی جائے، اور یہ کہ اس کے ساتھ اٹیچ بھی ہو. تو اس کے علاوہ جو اگر کپڑوں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں تو ان کو دھونے کا جو طریقہ ہے یا ان کی جو ایک کلاسیفیکیشن انہوں نے کی ہوئی ہے وہ بھی اس کے ساتھ انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہے. تھرڈ نمبر پہ ہے معلومات سے متعلقہ لیبل. اس میں تمام قسم کی معلومات آ جائے گی،
مطلب اس میں صنعت کار کا جو نام ہے وہ بھی اس میں آ سکتا ہے، کپڑے کی کوالٹی قسم بھی آ سکتی ہے، پھر جو کپڑے کی بنائی میں استعمال کیے گئے ریشے ہیں، دھاگے ہیں، وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رنگ کون سا استعمال کیا گیا کپڑے کو کی تیاری میں، وہ کپڑے کی کوالٹی کس ٹائپ کی ہے، اور اس کے علاوہ ہدایات جو ہیں وہ استعمال کے متعلق وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، یعنی تمام انفارمیشن اس میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لباس کا سائز، اس کی قیمت، اس کو بھی ہم معلوماتی لیبل میں ایڈ کرتے ہیں۔ اور کچھ جو ہیں لیبلز ان کے اوپر ایون دکاندار کا پتہ دیا جاتا ہے اور صنعت کار کا ای میل ایڈریس دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ان کا پوسٹ کا ایڈریس ہے، جو ان کا ڈاک کا پتہ وغیرہ ہے، وہ بھی لیبل کے اوپر دیا جاتا ہے یا لیبل کی بیک پہ دیا جاتا ہے تاکہ مکمل انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ صارف جو ہے کنزیومر ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے، اور یہ چیز بھی مینشن کی جاتی ہے کہ اگر کپڑے کو واش کیا جائے تو اس دوران اس کے سکڑنے کا خدشہ ہے یا نہیں ہے، یا پہلے سے اس کو شرنک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایون جو بہت اچھی پروڈکٹس ہیں اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ کپڑے کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے کتنی دیر تک بھگونا ہے، یعنی سلنے سے پہلے یا استعمال کرنے سے پہلے، اور اس کو پانی میں کتنی دیر تک بھگونا ہے۔ تو یہ تمام معلومات جو ہے وہ معلومات سے متعلقہ لیبل کے انڈر جو ہے وہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی بک میں اس سے علامات دکھائی گئی ہیں جو واشنگ سے کنسرننگ ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں ہم نے یہ ڈیٹیل میں سب ہم پڑھ چکے ہیں کہ مختلف ٹیمپریچرز اس میں انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ اس وقت پانی کا دھلائی کے وقت جو ہے وہ پانی کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ واشنگ مشین اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا، مطلب لیول کیا ہوگا، اس کو آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے، کم ٹائم کے لیے استعمال کرنا ہے۔ پھر کھنگالنے کے لیے ہم کس طرح کا پانی استعمال کریں گے، اور اس کے نچوڑنے کا ایون طریقہ بھی بتایا ہوا ہے، مشین میں کرنا ہے، ہاتھ سے کرنا ہے، کس طرح سے۔ تو یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ دھلائی سے متعلق دی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا، آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے سائنس وہ اوپر شو کیے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو آپ کو کیئر کیسے کرنی ہے، اس کو طریقہ سارا بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیمپریچر وغیرہ میں خالی اتنی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں کرتی، ہم آلریڈی یہ چیز کر چکے ہیں، اور یہ آپ کے انہی لیبل سے کنسرننگ ہے یہ والے سائنس۔ اگر آپ جب بھی کوئی گارمنٹس وغیرہ خریدیں تو اس کے اوپر اس طرح کے سائنس جو ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہاتھ بنا ہوا ہے، اس پہ دیا ہوا ہے کہ اس میں مشین سے آپ نے نہیں دھونا بلکہ کس سے دھونا ہے، ہاتھ سے دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا سائن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو بالکل نہیں دھونا، اور یہ اوپر جو ہے وہ ٹیمپریچرز دیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آگے اس میں چلیں تو آگے آپ دیکھیے کہ احتیاطی تدابیر سے متعلق جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس سے متعلق لیبل جو ہیں اس کے اوپر کس طرح سے علامات ہوتی ہیں۔ تو اس میں مختلف طرح کے سرکلز بنائے جاتے ہیں جن کے اندر ان کا ٹیمپریچر وغیرہ بتایا جائے گا، اس کا نیم گرم ہونا چاہیے پانی وغیرہ، اور گرم ہونا چاہیے یہ کس طرح سے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس میں یہ جو سرکل ہے اس میں بتایا جائے گا کہ ہاتھ سے مطلب کوئی بھی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان سرکلز میں۔ اچھا اب یہ دیکھیں جیسے ہاتھ کی علامت ہے تو اس میں یہی ہے کہ اس کو آپ نے ہاتھ سے ہی دھونا ہے، مشین سے نہیں دھونا۔ پھر پیچھے جیسے ابھی آپ نے سائن دیکھا تھا کہ اس کو بالکل نہیں دھونا، اور یہ والا جو ٹرائنگل کا سائن ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کو بلیچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کلورین لکھا ہوا ہے یہ سائن، اس کا مطلب ہے کہ کلورین بلیچ اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور انسٹرکشنز کا بہت دھیان سے استعمال کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کراس ہو گیا، ٹرائنگل کیا شو کر رہی ہے، بلیچ کو، تو جب کراس ہو گیا تو اس کا مطلب بلیچ استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں آئرننگ کا بتایا گیا ہے، استری کا جو ہے وہ ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے، کم گرم ہو یا نیم گرم ہو، یا اس کو ٹھنڈے میں آپ نے کم اس پہ ہیٹ پہ آپ نے اس کو کرنا ہے پریس، تو یہ بتایا۔ اور یہ سرکل میں ڈرائی کلین کی انسٹرکشنز ہوگی۔ تو یہ اس طرح سے مختلف طرح کے لیبلز ہیں۔ تو یہ ہمارا چیپٹر تھا، یہ اتنا ہی مختصر تھا، اور عموماً یہ جو کویسچن ہے یہ آپ کو آتا ہے شارٹ کویسچن کے لیے جو تقریباً 5 مارکس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کروں گی۔ السلام علیکم۔